مال کو جھکا دے گی، ترازو والے پلڑے کو بھر دے گی۔ حضور نے فرمایا دخن دخن لخمس اثقلہن فی المیزان، فرمایا اس بندے کو بڑی خوشخبری دے دیجئے، وہ بندہ خوش ہو جائے، اس کے لیے بشارت ہے جس آدمی کو اللہ نے 5 چیزیں دے دیں۔ دخن دخن لخمس، جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں واہ واہ کتنا تو خوش نصیب آدمی ہے، تو حضور نے فرمایا اس آدمی کے لیے واہ واہ کرو، وہ آدمی کتنا خوش نصیب ہے، لخمس، جس کو اللہ 5 چیزیں دے دے۔ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ 4 چیزیں تو یہ ہیں، جس آدمی کو ان کلمات کے کہنے کی اللہ توفیق دے دے، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھتا ہو، سبحان اللہ اللہ کی تسبیحات بیان کرتا ہو، الحمدللہ کے زبان پر جملے ہوں، اللہ اکبر اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہو، اور 5ویں چیز وہ آدمی الولد الصالح یتوفا، جس آدمی کو اللہ ایک نیک بیٹا دے، بڑی محنت کے بعد بڑی دعائیں اور اللہ سے منت سماجت کر کے دعائیں مانگ مانگ کے اللہ نے بیٹا دیا، اور بیٹا دنیا سے چلا جائے اور اس بیٹے کی رخصت ہونے پر، بیٹے کی وفات پر صبر کر جائے، جس کو اللہ یہ 5 چیزیں دے دے، دخن دخن لخمس، حضور نے فرمایا واہ واہ کتنا خوش نصیب آدمی ہے۔ یہ 5 چیزیں بھی اللہ رب العزت کے ہاں بڑی وزنی ہے، اور صبر کرنا اس کے لیے اللہ پاک نے اتنا تو فرمایا ہے، جو آدمی کسی مصیبت پر، کسی دکھ پر، قرضے کے اندر پھنسا ہوا ہے، کاروبار نہیں چل رہا، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کا ناشکرہ نہیں بنتا، اللہ کی ناشکری نہیں کرتا، صبر کا دامن تھام کر دل ہی دل میں اللہ سے خوش رہتا ہے، تو اللہ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جتنے لوگ قیامت کے دن آئیں گے ہر نیکی کا اجر متعین ہے، لیکن ایک چیز اللہ فرماتے ہیں میں نے ایسی بنائی ہے جس کا کوئی اجر متعین نہیں ہے، وہ میں اپنے اختیار سے، اپنی قدرت سے بے حساب اجر دوں گا، وہ ہے صبر۔ انما یوفی الصابرون، نمازی آئیں گے فرشتے اس کا اجر دیں گے، اس پر انعامات دیں گے، حج کرنے والے کے لیے اجر متعین، لیکن جس بندے نے زندگی میں صبر سے کام لیا، خواہشات کو دبایا، بہت دل کرتا ہے برائیاں کرنے کو، یہ بھی صبر ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے، زنا کا دل کرتا ہے، اللہ نے صلاحیت دی ہے سودی کاروبار کر سکتا ہے، شراب پی سکتا ہے، جوا کھیل سکتا ہے، لیکن صابرون اپنے آپ کو صبر میں رکھتا ہے۔ صبر کی 2 قسمیں بتائی ہیں علماء نے، ایک تو صبر وہ ہے کہ جب مصیبت آئے انسان واغیلا نہ کرے، ایک یہ بھی صبر ہے کہ گناہوں کا دل کرے اور انسان اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ سلامت الانسانی فی حبس النفس، کہ انسان کی سلامتی اور انسان کی کامیابی نفس کو کنٹرول کرنے میں ہے۔ تو سب سے بڑا صبر یہ ہے گناہ کا داعیہ دل میں پیدا ہو، گناہ کا خیال آئے لیکن انسان رک جائے، تو جب صبر کرنے والے اللہ کے سامنے آئیں گے تو اللہ فرمائیں گے فرشتوں کو تم سائڈ پہ ہو جاؤ، میری رضا کے لیے انہوں نے صبر کیا، آج میں اللہ خود ان کو انعام عطا کرتا ہوں۔ تو 5 چیزیں دخن دخن لخمس، اور 6ٹھی چیز جو آدمی اپنے لیے بھی دعائیں کرتا ہو، اور مومن مرد اور مومن عورتیں جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے دعا کر کے یہ کلمات کہے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ ہر وقت یہ دعائیں کرنی چاہیے، اپنے لیے بھی کرے، اور جو لوگ دنیا سے چلے گئے، وفات پا گئے، مومن مرد عورتیں، ان کے لیے بھی جو آدمی دعا کرتا ہے، مغفرت کی دعا کرتا ہے، یہ عمل بھی اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اللہ کے ہاں دوسرے مومنوں کے لیے دعائیں مغفرت کرنا بڑا وزنی عمل ہے۔ اور 7ویں چیز جو اللہ تعالیٰ کے ہاں نامہ اعمال کو بھر دے گی، ترازو کو جھکا دے گی، اور وہ ایک ایسی چیز ہے جس کو آج ہم نے بہت ہلکا سمجھا ہوا ہے، اور وہ ایسی چیز ہے کہ آج ہم اس کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے لگ گئے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے من شہد الجنازہ فلہ قیراط،
قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جب اعمال پیش ہوں گے، گناہ گار فاسق فاجر آدمی ہوگا اور اس کے سامنے احد پہاڑ کے برابر اجر سامنے آ جائے گا، بندہ بڑا حیران اور پریشان ہوا، کہے گا یا اللہ میں نے اتنا بڑا تو عمل زندگی میں کبھی نہیں کیا، یہ احد پہاڑ کے برابر ثواب کہاں سے آ گیا؟ تو اللہ فرمائیں گے اے میرے بندے، دنیا میں تیرا ایک رشتہ دار فوت ہو گیا تھا، تیرا ہمسایہ فوت ہو گیا تھا، ایک مسلمان دنیا سے چلا گیا تھا، تو اللہ کی رضا کے لیے اس کے جنازے میں شریک ہوا تھا، تو اللہ پاک نے آج تجھے جنازہ پڑھنے کی وجہ سے ایک قیرات ثواب دیے ہے، اور حدیث میں آتا ہے ایک قیرات مثل احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ لہذا خدا را کبھی کسی جنازے میں اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے مت جائیے اور یہ بتانے کے لیے کہ میں بھی آیا ہوا ہوں، اس لیے مت جائیں کہ میرا کوئی مرے گا تاکہ میرے جنازے میں بھی کوئی آئے گا۔ اللہ کی رضا کے لیے جائیں اور اللہ تعالیٰ کو کہہ کر جائیں کہ یا اللہ میں فلاں بندے کے جنازے میں جا رہا ہوں، تجھے خوش کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں اپنی جنت کے لیے جا رہا ہوں، اپنے کامیابی کے لیے، اپنے ثواب کے لیے میں جا رہا ہوں، یا اللہ اخلاص کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جائیں اور جنازہ پڑھے تو یہ جنازہ پڑھنا بھی اثقل فی المیزان، حضور نے فرمایا ترازو کے اندر، پلڑے کے اندر بڑا وزنی ہے۔ اور جو آدمی جنازہ پڑھ کر دفنانے تک بھی اس مردے کے ساتھ ساتھ رہے اور اس کو دفنا کر واپس آئے تو حضور نے فرمایا فلہ قیراطان، تو اس کو 2 قیرات، 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ احد پہاڑ کا وزن کتنا ہے؟ 3 سے 4 کلومیٹر پر پھیلا ہوا اتنا بڑا پہاڑ، کوئی بھی اس کا وزن نہیں کر سکتا۔ تو جنازہ بہت بڑا ایک عمل ہے، اپنے آپ کو اپیئر کرنے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے نہ جائیں، ثواب کی نیت سے جائیں۔ اثقل فی المیزان بڑا وزنی عمل ہے۔ اور 8ویں چیز میرے دوستو، میں وہ 10 اعمال آپ کو گنوا رہا ہوں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا وہ وزن میں، ترازو میں بڑے بھاری ہے، بڑے بوجھل ہے۔ میں نے شروع میں بتایا کہ اللہ جو نامہ اعمال کے لیے ترازو لگائے گا، ایک دفعہ پھر وہ حدیث دہرا رہا ہوں، حضور نے فرمایا وہ ترازو اتنا بڑا ہے، اس کا پلڑا اتنا بڑا ہے کہ 7 زمین آسمان اور جو کچھ بھی اس میں ہے اگر پلڑے میں آ جائے تو وہ پلڑا نہیں بھرے گا، لیکن 10 اعمال ایسے ہیں اتنے بڑے پلڑے کو، ترازو کو بھر دیں گے۔ ان میں سے 8ویں چیز جس کو ہم بہت ہلکا سمجھتے ہیں، ہماری اس طرف توجہ نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے ہاں بڑی اثقل ہے، بڑی بوجھل ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تصدق بعدل تمرۃ، جس آدمی نے ایک کھجور اللہ کے راستے میں صدقہ کر دی، ایک کھجور، تو حدیث میں آتا ہے ایک کھجور صدقہ جب کرے گا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے سامنے جائے گا، بہت پریشان ہوگا، ساری برائیاں ہی برائیاں نظر آئیں گی، نیکیاں نہیں ہوں گی، پہاڑوں کے برابر ڈھیروں اجر و ثواب سامنے آئے گا۔ بندہ کہے گا یا اللہ میں نے تو کوئی نیک عمل نہیں کیا، تو اللہ پاک فرمائیں گے اے میرے بندے تو نے دنیا میں ایک کھجور صدقہ کی تھی، 1 روپیہ تو نے صدقہ کیا تھا، یربیہا کما یربی احدکم فلوہ، اللہ تمہارے اس صدقے کو ایسے بڑھاتا ہے، ایسے اس میں اضافہ کرتے ہیں جیسے تم دنیا میں کسی جانور کے بچے کو پال پال کر اس کو گھاس چارہ ڈالتے ہو، بہت خدمت کرتے ہو، چھوٹا سا جانور کا بچہ سال کے بعد ایک فربا موٹا تازہ جانور بن جاتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے اس کھجور کے ایک دانے کو، چھوٹے سے صدقے کو ایسے بڑھاؤں گا، ایسے بڑھاؤں گا، جب قیامت کے دن تم اللہ کے سامنے جاؤ گے تمہاری ایک کھجور احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی بن کے آئے گی۔ تو میرے دوستو، ایک کھجور میں اگر آپ سے پوچھوں اس کا کیا ریٹ ہے، کتنے کی مل جائے گی؟ 1 یا 2 روپے میں بھی اچھی کھجور مل جائے گی۔ اور یہ ایک کھجور جو ہم اللہ کے نام پر صدقہ کرتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ وہ کھجور ہم لفافے میں ڈال کے کسی کو دیتے ہیں، کپڑے میں لپیٹ کر ہم کسی کو صدقہ دیتے ہیں، لیکن یہ صدقہ تم انسان کو تو کسی شاپر میں دیتے ہو، لفافے میں دیتے ہو، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ تمہارا صدقہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ کو قبول کرتے ہیں، دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں۔
بظاہر تو تم ایک غریب کو دیتے ہو، لیکن حدیث میں آتا ہے یہ اللہ تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ میرے بندے نے میرا دیا ہوا مال میری رضا کے لیے کسی مسکین کو دیا تو اللہ دائیں ہاتھ سے قبول کرتے ہیں۔ اور میرے دوستو، 9ویں چیز جو نامہ اعمال کے اندر بڑی وزنی ہے، بڑی بھاری ہے، وہ ہے دعوت اللہ۔ کسی آدمی کو دین کی دعوت دے دینا، اور کسی آدمی کو نماز کا کہہ دینا، اور کسی آدمی کو گناہ چھوڑنے پر اس کو تبلیغ کر دینا، تو حدیث میں آتا ہے من دل علی خیر فلہ اجر مثل فاعلہ۔ تم کسی کو تبلیغ کر دو، کسی کو ایک اچھا جملہ کہہ دو، سوشل میڈیا کا دور ہے، کسی کو ایک اچھی نصیحت وائرل کر دو، لاکھوں کروڑوں لوگوں تک تمہارا اچھا پیغام جائے گا، کروڑوں لوگ اس پر عمل کریں گے۔ جہاں کروڑوں لوگوں کو ثواب ملے گا، ان سب کا ثواب اس کہنے والے کو بھی ملے گا۔ تو داعی کے لیے اللہ نے بڑا اجر رکھا ہے۔ کسی کو تم ایک اچھی نصیحت کر دو، تبلیغ کر دو، علماء سے آپ بیان سنتے ہیں، مسجد میں واعظ سنتے ہیں، تو یہی دعوت گھر میں جا کر رشتہ داروں کو دیں، اپنے اہل و عیال کو یہ باتیں سنائیں، اچھائی کی باتیں ان کو بتائیں، برائی کی باتوں سے روکیں، تو داعی اس کا بھی اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے۔ دعوت اللہ اثقل فی المیزان، یہ بھی ایسا عمل ہے جو اللہ کے تراز کو بھر دے گا۔ آخری چیز، 10ویں چیز، اور میری بات ختم، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی وزنی ہے، اللہ اس بات کی بڑی قدر کرتے ہیں، وہ 10ویں چیز، اس کی آج ہمارے معاشرے کے اندر بڑی ضرورت ہے۔ مجھے بھی ضرورت ہے، آپ لوگوں کو بھی ضرورت ہے بڑی ہلکی، لیکن اللہ کے ہاں بڑی وزنی اور بڑی قیمتی ہے۔ حضور نے فرمایا کبھی اپنی ذات کے لیے غصہ مت کرو، اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ مت لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شیر خدا تھے، کافر کو اپنے پاؤں کے نیچے دبوچا ہوا ہے، تلوار ہاتھ میں ہے، سر قلم کرنا چاہتے ہیں، کافر کا اور کوئی بس نہیں چلا، حضرت علی کے منہ پہ تھوک دیا، حضرت علی نے چھوڑ دیا، فوراً دور ہو گئے، اور کافر بڑا حیران ہوا کہ آج تو میں آپ کے تلوار کے وار سے نہیں بچ سکتا تھا، آپ مجھے قتل کر سکتے تھے، کیوں چھوڑ دیا؟ امیر المومنین حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے پہلے میں آپ کو قتل کر رہا تھا اللہ کی رضا کے لیے، آپ دین کے دشمن تھے، لیکن جب تو نے میرے منہ پہ تھوک دیا تو مجھے ذاتی غصہ آ گیا، اب اگر میں تجھے قتل کرتا تو اپنی ذات کے لیے کرتا، اور میں اللہ کو کیا منہ دکھاتا؟ تو میرے دوستو، یہ عمل اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اللہ کے لیے تو غصہ کیجئے، خدا را ہم اپنے بیٹے کو، اپنے چھوٹے بچے کو اس لیے تو تھپڑ مار دیتے ہیں کہ اس نے کپ توڑ دیا، شیشہ توڑ دیا، نقصان کر دیا، موبائل توڑ دیا، لیکن کبھی نماز کے لیے ہم نہیں مارتے، حالانکہ نماز کے لیے مارنے کا حدیث میں حکم ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارا صوت، تمہارا کوڑا ہر وقت گھر کے اندر لٹکا رہے، تمہارا روب، تمہارا دبدبہ تمہاری اولاد کی تربیت کے لیے، نماز کے لیے، کبھی تمہارا کوڑا غائب نہ ہو، گھر میں کوڑا لٹکا کے رکھو تاکہ